مسلمان کو رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ جب رمضان آئے تو مسلمان کو اہتمام کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات سنیے۔ سب سے پہلے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، کیونکہ جب اللہ کسی کو نعمت دے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ پھر اس پر میرا شکر کرو۔ یا اللہ کیا فائدہ ہوگا تیری نعمت پر شکر کریں گے؟ تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، تو میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا، میں اس میں مزید اضافہ کروں گا۔ تو اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا، لیکن جب رمضان کا چاند نظر آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، چاہے وہ شکر نماز پڑھ کر کرے، چاہے وہ شکر روزہ رکھ کر کرے، چاہے وہ شکر تلاوت قرآن کر کے کرے، چاہے وہ شکر سجدہ شکر ادا کر کے کرے، یا پھر زبان سے اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں ایک بار پھر مجھے اپنا بابرکت مقدس مہینہ رمضان عطا کیا۔ نمبر 2، اپنے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں سے سچی توبہ کریں، کیونکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کریم توبہ کرنے والے سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو سابقہ زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے، جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، چھپ کر کیے، ظاہراً کیے، لوگوں کے سامنے کیے، تنہائی میں کیے، بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، پرانے گناہ کیے، نئے گناہ کیے، اکیلے میں کیے، گیدرنگ میں مل کر کیے، جس طرح کا بھی گناہ کیا ہے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے دوسرا کام یہ کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ یا اللہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہوں، حال میں ان گناہوں کو ترک کر دیا اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں، بس یہ کہا تو اس کی سچی توبہ ہو گئی۔ تیسرا کام، رمضان المبارک جب کا چاند نظر آئے تو مسلمان رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ میں نے پورا رمضان اپنے رب کی عبادت میں گزارنا ہے، اللہ نے جو عبادت دی میں نے وہ کرنی ہے۔ مثلاً رب نے نماز پڑھنے کا کہا، اگرچہ ساری زندگی نماز پڑھنی ہے، مگر رمضان کے علاوہ جو سستی کوتاہی ہوئی اب میں اس کو ترک کرتا ہوں اور رمضان کو تیری عبادت نماز ضرور ادا کروں گا۔ اپنے رب سے وعدہ کریں، یا اللہ میں 11 مہینے تک قرآن نہیں پڑھتا تھا، مگر تو نے مجھے زندگی میں پھر رمضان دے دیا، اب تو نے مجھے رمضان دیا، اب میں یہ رمضان تیری کتاب لا ریب کتاب قرآن پاک کی تلاوت میں گزاروں گا، جو مجھے آتا ہے بس پڑھوں گا۔ یا اللہ میں نے 11 مہینے روزے نہیں رکھے، مگر جیتے جی تو نے مجھے دوبارہ رمضان دیا اور اس رمضان کے روزے تو نے مجھ پر فرض کیے، اب میں انہی رمضان کے سارے روزوں کو تیری بارگاہ میں ادا کروں گا۔ صدقہ، خیرات، نیک اعمال، رائے خدا میں خرچ، فطرہ، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق رب کریم نے رمضان میں اپنے بندوں کو عطا کیے، یہ عہد کرے چاند نظر آتے وقت یا اس سے پہلے کہ میں اس پورے رمضان کو جتنے بھی تو نے مجھے حقوق ادا کیے وہ سارے حقوق کو ادا کر کے اس مبارک مہینے کو گزارنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھا کام، اپنے رب سے یہ عہد کرے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے آپ سے یہ وعدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے، اے اللہ اگرچہ میں انسان ہوں، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، گناہ کر بھی بیٹھتا ہوں، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس رمضان کے مہینے میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، جان بوجھ کر گناہ نہیں کروں گا، میں اس مہینے کا تقدس پامال نہیں کروں گا، اس مہینے کو تیری عبادت اور تیرے محبوب کے ذکر و یاد میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ پانچواں کام، رمضان اپنے آپ سے یہ عہد کرے، رمضان کا چاند نظر آتے یہ عہد کرے، اے اللہ میں اس مبارک مہینے کا تیری ذات کی وجہ سے ادب و احترام کر کے گزاروں گا، اس کی بے حرمتی نہیں کروں گا، اس مہینے کی بے عزتی نہیں کروں گا، اس مہینے کا ادب
اس کا خیال کروں گا، اس کی پاسداری کروں گا، اور اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کر کے میں اس مہینے کو بھی ادب و احترام کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ چھٹا کام، مسلمان جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو اسے کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ اور چھٹا کام یہ کہ اپنی زبان پر استغفار کو جاری کریں۔ استغفر اللہ، یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے استغفار کرنے کا۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ اس سے بڑا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ استغفار کے کئی جملے پڑھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹا لفظ ہے استغفر اللہ، جو ہر مسلمان کو آتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی استغفار کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ بس یہ 6 کام مسلمان کرے۔ سابقہ گناہوں سے سچی توبہ، ٹھیک، رمضان مبارک کا ادب و احترام، رمضان مبارک میں اللہ کے حقوق کی پاسداری، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، نماز تراویح کی پابندی، سحری افطار کی پابندی، اور پورے رمضان کو رب کی عبادت میں گزارنے کی پابندی۔ اسی طرح اپنے آپ کو رمضان میں گناہوں سے بچائے، رمضان کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائے، رمضان کا تقدس پامال نہ کرے، رمضان مبارک کے ادب احترام کو اپنے آپ پر لازم کرے۔ اور چھٹا کام، اپنی زبان پر استغفار کو جاری رکھے، استغفار کرتا رہے گا۔ اس طرح مسلمان اگر رمضان مبارک کو ان 6 چیزوں کو ملا کر گزارتا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ سے امید ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ اللہ کریم اس مسلمان کو بھی اپنے ان پاکیزہ لوگوں میں شامل کرے گا جن کا پورا رمضان ہی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔